جی سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر و خیریت سے خوش و خرم و صحت مند ہوں گے۔ ایک اور سیگمنٹ آف چلو اپنے رب کی طرف، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ میرے دوست، میرے استاد جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک حاضر ہے میرے ساتھ۔ اور سب سے پہلے تو میں سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں سر آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاک اللہ وبارک اللہ فیک، اللہ یسلمک۔ ڈاکٹر صاحب آج باری ہے سورہ نمبر 86 قرآن کریم کی، جس میں سورہ الطارق جو 17 آیات پر مشتمل ہے۔ آج ہم آپ کی اجازت سے اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایز یوزول میں چاہوں گا کہ آپ سورہ طارق کے نام کی وجہ تسمیہ، تاریخی پس منظر کے متعلق بتائیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق ما ادراک ما طارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه قادر يوم تبلى السرائر ما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالحزن انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فاحمل الكافرين امهلهم رويدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کے لیے، اور کروڑوں درود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ابھی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا۔ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ اس کی مدد کرنے والا وہ ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ بس چھوڑ دو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کے ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اس کا نام جیسے وہ پہلی آیت کا لفظ طارق ہے، اس کے نام پہ سے قرار دیا گیا ہے، اور زمانہ نزول اس کا جو آپ نے پوچھا ہے اس کا نام ہے کہ اس کے مضمون کا انداز بیان جو ہے مکہ معظمہ کی ابتدائی صورتوں سے ملتا جلتا ہے، مگر یہ اس زمانے کی نازل شدہ ہے جب کفار مکہ جو ہے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ذکر دینے کے لیے ہر طرح کی چالیں چل رہے تھے۔ تو یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے، اگر آپ سورہ طارق کے موضوع و مضمون کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ جی یقیناً اس میں دو مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کو مرنے کے بعد خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، دوسرا یہ کہ قرآن ایک قول فیصل ہے جسے کفار کی کوئی چال و تدبیر ذکر نہیں دے سکتی، ذکر نہیں پہنچا سکتی۔ سب سے پہلے آسمان کے تاروں کو اس بات کی شہادت میں پیش کیا گیا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک ہستی کی نگہبانی کے بغیر اپنی جگہ قائم اور باقی رہ سکتی۔ پھر انسان کو خود اس کی اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کس طرح نطفے کی ایک بوند سے اس کو وجود میں لایا گیا اور جیتا جاگتا انسان بنا دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو خدا اس طرح اسے وجود میں لایا ہے وہ یقیناً اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور یہ دوبارہ پیدائش اس غرض کے لیے ہوگی کہ انسان کو ان تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے جن پر دنیا میں پردہ رہ گیا تھا۔ اس وقت اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے سے انسان نہ اپنے بلبوتے پر بچ سکے گا اور نہ کوئی اس کی مدد کو آ سکے گا۔
پھر خاتمہ کلام پر یہ ارشاد ہوا ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین سے درختوں اور فصلوں کا اگنا کوئی کھیل نہیں بلکہ ایک سنجیدہ کام ہے، اسی طرح قرآن میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ بھی کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے بلکہ پختہ اور اٹل باتیں ہیں۔ کفار اس غلط فہمی میں ہے کہ ان کی چالیں اس قرآن کی دعوت کو ذکر پہنچا دیں گی، نہیں، انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ بھی ایک تدبیر میں لگا ہوا ہے اور اس کی تدبیر کے آگے کفار کی چالیں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ پھر ایک فکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اریت صلی دی اور در پردہ کفار کو یہ دھمکی دے کر بات ختم کر دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا صبر سے کام لیں اور کچھ مدت کفار کو اپنی سے کر لینے دیں، ذرا دیر نہ گزرے گی کہ انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ان کی چالیں قرآن کو ذکر پہنچاتی ہیں یا قرآن اس جگہ غالب آ کر رہتا ہے جہاں سے یہ ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا تھا جو آپ موضوع مضمون جو آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ سورہ طارق کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں، اس کے بارے میں کیا بتائیں گے سر؟ جی، اس کی شروع یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے، چمکتا ہوا تارا، کوئی جہان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ اب یہ جو ہے نا آسمان کی اور رات کو آنے والی قسم، اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ابو طالب کچھ ہدیہ لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے، اسی دوران ایک ستارہ ٹوٹا اور پوری فضا آگ سے بھر گئی۔ ابو طالب گھبرا کر کہنے لگے یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ستارہ ہے جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو طالب کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی۔ چرا اس آیت اس کے بعد والی 3 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور رات میں خوب چمکنے ستارے کی قسم کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ ہر جان پر اس کے رب عز و جل کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کی نیکی بدی سب کچھ لکھ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں نگہبان سے مراد فرشتے ہیں۔ آپ دیکھیں سورہ انعام کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا نا، وہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حِفْظًا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یعنی اِنَّ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ۔ اب اس آیت سے 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے، یعنی اگرچہ رب تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ خود سب کی ہر طرح حفاظت فرمائے، مگر قانون یہ ہے کہ یہ کام اس کے مقرر کردہ فرشتے کریں۔ اب رب تعالیٰ کے دوسری یہ بات ہے کہ رب تعالیٰ کے جو قانون ہے، رب تعالیٰ کے جو بعض نام ہے اس کے بندوں کو دے سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام حافظ بھی ہے، اور یہاں آیت میں فرشتوں کا حافظ بتایا گیا ہے، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہمارے حافظ ناصر ہیں۔ اب نگہبان سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے جو زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال اور حفاظت کر رہی ہے، جس کے وجود میں لانے سے ہر شے وجود میں آئی ہے، جس کے باقی رکھنے سے ہر شے باقی ہے، جس کے سنبھالنے سے ہر شے اپنی جگہ سنبھلی ہوئی ہے، اور جس نے ہر چیز کو اس کی ضروریات بہم پہنچانے سے ایک مدت مقررہ تک آفات سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اس بات پر آسمان کی اور رات کی تاریکی میں نمودار ہونے والے ہر سارے اور سیارے کی قسم کھائی ہے۔ النجم الثاقب یعنی لفظ اگرچہ لغت کے اعتبار سے واحد ہے لیکن مراد سے ایک ہی تارہ نہیں ہوتا بلکہ تاروں کی جن سے کروڑ ارب ستارے ہیں۔ یہ قسم عثمانی میں ہے، یہ قسم عثمانی میں ہے کہ رات کو آسمان میں یہ حد و حساب بے حد و حساب تارے اور سیارے جو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں سارے ایک کا وجود جو ہے اس امر کی شہادت بھی دیتا ہے کہ کوئی بے حس نے اسے بنایا، کوئی تو ہے جس نے اسے بنایا ہے، روشن کیا ہے، فضا میں معلق رکھ چھوڑا ہے، اور اس نے اس کی حفاظت نگہبانی بھی کر رہا ہے کہ نہ وہ اپنے مقام سے گرتا ہے، نہ ہی شمار تاروں کی گردش کے دوران میں کسی سے ٹکراتا ہے، اور نہ کوئی دوسرا تارہ سے ٹکراتا ہے۔ آپ دیکھیں نا آج تو سائنس بھی اس بات کا یعنی دعویٰ کر رہی ہے۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو آج کے پروگرام میں نے ایک سائنسی مثال بھی دی تھی کہ ناسا جو امریکہ کا ادارہ ہے اس نے باقاعدہ طور پہ ایک گلیکسی جو ہے وہ اس دریافت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ گلیکسی پہلے ہمارے پاس اتنی بڑی خوردبین اور دوربین نہیں تھی کہ ہم اسے دیکھ سکتے، اور جب ہم نے اسے دیکھا ہے تو سائنسدان کہتے ہیں کہ ان کی جو چشمہ تھا وہ گود میں گر گیا۔ اس نے کہا کہ وہ گلیکسی کا سائز جو ہے اس زمین سے 17 ملین گنا بڑا ہے، اور اس گلیکسی کے اندر جو سیارے ہیں
اب زمین دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک سیارہ، ایک گلیکسی، اس کے اندر زمین ایک سیارہ ہے. اس نے کہا اس کے اندر جو سیارے ہیں مطلب ہے انکاؤنٹڈ ہے، انکاؤنٹڈ. اور جو سب سے جو چھوٹا سیارہ ہے وہ اس زمین سے 9 ملین گنا بڑا ہے، جو سب سے چھوٹا سیارہ. آپ اندازہ کیجئے وہ گلیکسی کتنی بڑی ہوگی. پھر اور کروڑ ارب گلیکسی جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ اندازہ کیجئے، میرے رب کی قدرت دیکھیے. اب اس کے بعد فرمایا گیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. یعنی انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. یعنی اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرما کے یہ بات ارشاد فرمائی، قسم کھا کے، کہ ہر جانور ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کے اعمال لکھ لیتا ہے. اور اس آیت میں انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تاکہ وہ یہ بات جان لے کہ جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ اس انسان کی موت کے بعد بھی جزا دینے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اللہ کو کیا مشکل ہے، کن کہے گا فیکون ہو جائے گا. لہذا انسان کو چاہیے کوئی اس دن کے لیے عمل کرے جس دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے جزا دی جائے گی. اس کی مزید تشریح اس طرح میں کر سکتا ہوں کہ عالم بالا کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ خود ذرا اپنی ہستی پر ہی غور کر لے، وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے. کون ہے جو باپ کے جس سے خارج ہونے والے اربوں جرثوموں میں سے ایک جرثوم ہے اور ماں کے اندر سے نکلنے والے بکثرت بیضوں میں سے ایک بیضے کا انتخاب کر کے دونوں کو کسی اور جوڑ دیتا ہے اور اس سے ایک خاص انسان کا استقرار حمل واقع ہو جاتا ہے. پھر کون ہے جو استقرار عمل کے بعد ماں کے پیٹ میں درجہ بدرجہ سے نشونما دے کر اسے اس حد تک پہنچاتا ہے وہ ایک زندہ بچے کی شکل میں پیدا ہو جاتا ہے. پھر کون ہے جو رحم مادری میں اس کے جسم کی ساخت اور اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا تناسب قائم کرتا ہے. آپ دیکھیے نا، ہمارے کان ایک مقدار کے بعد بند ہو جاتے ہیں، اس کی ہمارا قد بڑھتا رہتا ہے. دانت ایک حد تک اگتے ہیں، اس کے بعد لمبا ہونے بند ہو جاتے ہیں. ہر جسم، ہمارے ہر اعضاء کو ایک خاص تناسب میں بڑھایا جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر بھی، اس کے بعد بھی جب مرنے تک بڑھتا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارا قد بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ کان بھی بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ انگلیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. پھر یہ فرمایا کون ہے جو پیدائش سے لے کر موت کے وقت اس کی مسلسل نگہبانی کرتا رہتا ہے. یعنی صرف پیدا نہیں کیا بلکہ نگہبانی بھی وہ کر رہا ہے. مطلب اسے بیماریوں سے بچاتا ہے، حادثات سے بچاتا ہے، طرح طرح کی آفات سے بچاتا ہے. اس کے لیے زندگی کے اتنے ذرائع بہم پہنچاتا ہے جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ہر قسم پر دنیا میں باقی رہنے کے وہ مواقع فراہم کرتا ہے جن میں سے اکثر کا اسے شعور تک نہیں ہوتا، کجا کہ وہ انہیں خود فراہم کرنے پر قادر ہو. کیا یہ سب کچھ ایک خدا کی تدبیر اور نگرانی کے بغیر ہی ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں تاکہ انسان سوچے اس کے اوپر، پھر غور کرے کہ واقعی وہ اللہ جس نے انسان اتنی چیزوں کا جو مالک ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہمیں زندگی دینے کے بعد پھر مار دے، مارنے کے بعد پھر ہمیں اٹھا لے اور پھر ہمارا حساب لے. اس سے آگے فرمایا گیا خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انه لا رجل القادر واللہ اللہ اکبر. یعنی ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً وہ خالق سے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. اصل میں مائل بھائی سلب اور ترائب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. سلب ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں اور ترائب کے معنی ہے سینے کی ہڈی، یہ سامنے والی یعنی پسلیاں جو ہیں ہماری. چونکہ عورت اور مرد دونوں کے مادہ تولید انسان کے اس دھڑ سے خارج ہوتے ہیں جو صلب اور سینے کے درمیان واقع ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ انسان اس پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ یعنی 1500 سال پہلے یہ سائنسی بات، آج تصدیق کر رہی ہے، لیکن 1500 سال پہلے یہ بات بتائی گئی، مطلب ہے جو کہ ہر بھر آج صحیح ثابت ہو رہی ہے. یہ مادہ اس صورت میں بھی پیدا ہوتا ہے جبکہ ہاتھ اور پاؤں کٹ جائیں، اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ انسان کے پورے جسم سے خارج ہوتا ہے. در حقیقت جسم کے اعضاء رئیسہ اس کے ماخذ ہے اور وہ سب آدمی کے دھڑ میں واقع ہے. دماغ کا الگ ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ صرف دماغ کا وہ حصہ ہے جس کی بدولت ہی جسم کے ساتھ دماغ کا تعلق قائم ہوتا ہے. آپ بتائیں کہ ہمارا سارے سائنس کہتی ہے کہ ہمارے سارے جسم کو چلانے کے لیے سب سے بڑی جو چیز جو ہے وہ ہمارا دماغ ہے. ہمیں یہاں سے ڈائریکشن ملتی ہے. یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک ایسا جز ہے کہ سب سے پہلے وہ ہم جو ارادہ کرتے ہیں، ہمارا ارادہ جو ہے وہ اسے آرڈر کرتا ہے اور وہ جو ہے وہ دماغ کو آرڈر کرتا ہے اور دماغ کے اندر پھر ملین کے حساب سے سولجرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں. پھر وہ اس سولجر تک، اس شعبے تک اس آدمی وہ چیز پہنچاتا ہے کہ پھر فوری طور پہ آپ دیکھیں عمل ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، ہمارا مثلا پانی پینے کو دل کیا ہے، سامنے گلاس پڑا ہے، ہم نے ارادہ کیا کہ اس گلاس سے پانی پیوں میں، تو اتنے کم عرصے کی سوچ میں آپ دیکھیں پورا یہ آرڈر جو ہے وہ فنکشن ہو جاتا ہے. یہ کیا یعنی سائنس یہ بتاتی ہے، لیکن اللہ نے جو
1450 साल 1500 साल पहले हमें ये बात बता दी। यानी जिस तरह वो इंसान को वजूद में लाता है और इस तकरार हमल के वक्त से मरते दम तक उसकी निगरानी करता है, यही इस बात का खुला हुआ सबूत है कि वो इसे मौत के बाद पलटाकर फिर वजूद में ला सकता है। अगर वो पहली चीज पर कादर था और इसी कुदरत की बदौलत इंसान दुनिया में जिंदा मौजूद है, तो आखिर क्या माकूल दलील ये गुमान करने के लिए पेश की जा सकती है कि दूसरी चीज पर वो कि वो दूसरी चीज वो कादर नहीं है या इंसान को मार देने का जिंदा नहीं कर सकता। यानी इस कुदरत का इनकार करने के लिए आदमी को सिरे से इस बात का इनकार ही करना होगा कि खुदा से वजूद में लाया है। और जो शख्स इसका इनकार करे, तो उससे तो कुछ वही नहीं कि एक रोज उसके दिमाग की खराबी उससे ये दावा ही करा दे कि दुनिया की तमाम किताबें एक हादसे के तौर पर छप गई हैं, दुनिया के तमाम शहर एक हादसे के तौर पर बन गए हैं, और जमीन पर कोई इत्तफाकी हादसा ऐसा हो गया था जिससे तमाम कारखाने बनकर खुद बहुत चलने लगे। हकीकत ये है कि इंसान की तख्लीक और उसके जिस्म की बनावट और उसके अंदर काम करने वाली कुव्वतों और सलाहियतों का पैदा होना, इसका एक जिंदा हस्ती की हैसियत बाकी रहना इन तमाम कामों से दरजहां ज्यादा पेचीदा अमल है जो इंसान के हाथों दुनिया में हुए और हो रहे हैं। यानी इतना बड़ा पेचीदा अमल इस हिकमत रासब और तंजीम के साथ अगर इत्तफाकी हादसे के तौर पर हो सकता है, फिर कौन सी चीज है जिसे एक दिमागी मरीज हादसा न कह सके। मैं चलते चलते आपको एक छोटी सी ये बात बता दूं, हमारे यहाँ पे मेरे दोस्त है, प्रोफेसर है, वो क्रिश्चियनिटी में ट्राइका है, मतलब खुदा, मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम। तो वो कहते हैं हम इसलिए खुदा को फादर कहते हैं कि भी मरियम का कोई शौहर कोई नहीं था, इसलिए कहते हैं। तो मैंने कहा क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या कहते हैं? उसको तो अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो बगैर बाप के पैदा किया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को तो फिर बगैर उनकी तो फिर माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं था। इनके हज़रत ईसा की तो माँ थी। इसका मतलब ये फिर वो बड़े खुदा हो गए आपके। उसने कहा, खामोश हो गया, मुस्कुराया, उसने कहा हाँ, ये बात सोचने वाली है वाक़ई। मैंने कहा जो रब जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, जो आपके बाइबल में है, तमाम आसमानी किताबों में लिखा है, वो सब कहते हैं कि सबसे पहले इंसान आदम थे जिनको अल्लाह ने क्रिएट किया। तो क्या उस क्रिएटर के लिए अब क्या मुश्किल है? और क्या मुश्किल थी कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर देता? वो तो कुन कहता है, फयकून हो जाता है। अब आइए अगली आयत वो है और तुबला सरायर फमा लहू मिन कुव्वत वला नासिर। यानी जिस रोज पोशीदा असरार की जांच पड़ताल होगी, सरायर यानी असरार की जमा बताई गई है, उस वक्त इंसान के पास ना खुद अपना कोई जोर होगा, ना उसकी मदद करने वाला होगा। ये इंसान को उसकी औकात बताई गई है आखिरत के बारे में। यानी उस दिन छुपी बातों को जांचा जाएगा। यानी इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि जिस दिन छुपी बातों को जाहिर कर दिया जाएगा, तो उस दिन मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का इनकार करने वाले आदमी के पास ना कोई ऐसी कुव्वत होगी जिससे वो अजाब को रोक सके, ना उसका कोई ऐसा मददगार होगा जो उसे अजाब से बचा सके। यानी छुपी बातों से मुराद अकायद, नीयतें और वो अमाल हैं जिनको आदमी दुनिया में छुपाता है, और क़यामत में अल्लाह ताला सबको ज़ाहिर कर देगा। मैं ये आपको यहाँ ये भी बता दूं कि जब हिसाब जब होगा तो पहले जुबान के ऊपर मोहर लगा दी जाएगी, जुबान के ऊपर पट्टी लगा दी जाएगी, फिर सारे हमारे जिस्म के अज़ा हम गवाही देंगे। सबसे पहली गवाही जो है वो बाईं रान से शुरू होगी। बाईं रान गवाही देते 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 जब ऊपर तक आ जाएगी, तो जब जुबान खोली जाएगी तो पहला फिक्रा ये होगा, कहेगा हाय नास हो, अपने अज़ा को कहेगा हाय नास हो तुम्हारा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी आसाइश के लिए, आराम के लिए ये काम करता रहा, आज तुमने मेरे खिलाफ ही गवाही दे दी। अब ये बताइए कि जब अपने अज़ा आपके खिलाफ गवाही दे देंगे तो फिर हमारे पास बचत का क्या तरीका बाकी रह जाता है? फिर मालूम हुआ कि बंदे के अकायद, नीयतें और अमाल अगरचे दुनिया में किसी पर ज़ाहिर ना हो सके, लेकिन क़यामत दिन उसका किया धरा सब सामने आ जाएगा। चुनांचे एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना, हुनालिका तब्लु कुल्लु नफ्सिन मा अस्लफ़त वरद्दू अलिल्लाहि मौलाहुल हक़। ये सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने 30वीं आयत में फरमाया ना कि वहाँ हर आदमी अपने साबिक़ा अमाल को जाँच लेगा और उन्हें अल्लाह की तरफ लौटा दिया जाएगा, जो उनका सच्चा मौला है। इस तरह सूरह क़यामा में आयत में 13 और 14 में फरमाया, युनब्बुल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र बल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा। अल्लाहु अकबर। यानी उस दिन आदमी को उसका सबसे अगला पिछला बता दिया जाएगा, बल्कि आदमी खुद ही अपने हाल पर पूरी निगाह रखने वाला हो। यानी गोया पोशीदा असरार से मुराद वो शख्स के वो अमाल भी हैं जो दुनिया एक राज बनकर रह गए, और वो मामलात भी हैं जो अपनी ज़ाहिरी सूरत में तो दुनिया के सामने आए, मगर उनके पीछे जो नीयतें और अगराज और ख्वाहिशात काम कर रही थी और उनके जो बातनी मुहर्रिकात थे, उनका हाल लोगों से छुपा रह गया। क़यामत के रोज़ ये सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा, और जांच पड़ताल सिर्फ इसी बात की नहीं होगी कि किसी शख्स ने क्या कुछ किया,
بلکہ اس بات کی بھی ہوگی کہ جس وجہ سے کیا، کس غرض اور کس نیت اور کس مقصد سے کیا. اسی طرح یہ بات بھی صاحب دنیا سے، حتیٰ کہ خود ایک فیل کرنے والے انسان سے بھی مخفی رہ گئی ہے کہ جو فیل اس نے کیا اس کے کیا اثرات دنیا میں ہوئے، کہاں کہاں پہنچے اور کتنی مدت تک چلتے رہے. یہ راز بھی قیامت ہی کے روز کھلے گا اور اس کی پوری جانچ پڑتال ہوگی کہ جو بیج کوئی شخص دنیا میں بو گیا تھا اس کی فصل کس کس شکل میں کب تک کٹتی رہی اور کون کون سے کاٹتا رہا. لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ظاہری اعمال درست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی اور پوشیدہ اعمال کو بھی درست کر لے تاکہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچ سکے. اللہم آمین. پھر اگلی یاد یہ ہے کہ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول الفصل وما هو بالحزن. یہ بڑی زبردست، قرآن کی ہر آیت ہی بڑی زبردست ہے اور یہ تو بڑی تنبیہ ہے یہاں پہ. یعنی اللہ پھر قسم کھا رہے ہیں، کہتے ہیں قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی. یعنی دیکھیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جیسے انسان سے ہر روز دیکھتا ہے. یعنی ان کو وہ چیزیں انسان قسم اللہ ان چیزوں کو قسمیں کھا رہا ہے جو کہ لوگوں کے مشاہدے میں موجود ہیں. ایسی چیز قسم نہیں کھائی کہ انسان کا یہ تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں، کسی قسم کھا لیا نہیں. آسمان کی بارش برسانے والی کی، آسمان سے اور زمین میں نباتات اگنے والے اس سے جو پھٹ جاتی ہے نا زمین، تبھی اس سے اندر پیٹ سے وہ نباتات یا کمپل پھوٹتی ہے. یعنی یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں. اللہ کہتا ہے یہ جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. یعنی یہاں آسمان کے لیے ذات رجا کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں. رجا کے لغوں میں تو واحد بھائی پلٹنے کے ہوتے ہیں، مگر مجازن عربی زبان میں یہ لفظ بارش کے استعمال کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بس ایک ہی دفعہ برس کر نہیں رہ جاتی بلکہ بار بار اپنے موسم میں کبھی خلاف موسم پلٹ پلٹ کر آتی ہے اور وقتاً فوقتاً برستی رہتی ہے. بعض کا تو طوفانی بارشیں بھی ہوتی ہیں. ایک اور وجہ بارش کو رجا کہنے کی یہ بھی ہے کہ زمین کے سمندر سے پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے پھر پلٹ کر زمین پر ہی برستا ہے. یعنی وہی ہوا نا جیسے میں عرض کیا مطلب پلٹنا، یعنی وہی پانی جو ہے وہ بھاپ بن کے جوڑا تھا وہ پلٹ کر پھر زمین پر برستا ہے. یعنی جس طرح آسمان سے بارشوں کا برسنا اور زمین کا شک ہو کر نباتات اپنے اندر سے اگنا اور اگلنا کوئی مذاق نہیں ہے، اس طرح قرآن جس چیز کی خبر دے رہا ہے کہ انسان کو پھر اپنے خدا کی طرف پلٹنا ہے. یہ بھی کوئی کی بات نہیں ہے کہ آپ جیسے مذاق ٹھٹھا میں اڑا دے. یہ بلکہ ایک دو ٹوک بات ہے، ایک سنجیدہ حقیقت ہے، ایک اٹلے قول حق ہے جسے پورا ہو کر رہنا ہے. اب اس کے بعد توحید اور حشر و نشر کے دلائل بیان فرمانے کے بعد یہاں سے زمین و آسمان کی قسم ارشاد فرما کر قرآن پاک کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آسمان کی قسم جس سے بار بار بارش اترتی ہے اور اس زمین کی قسم جسے سبزہ نکالنے کے لیے پھاڑا جاتا ہے، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے. یہ حق اور باطل میں فرق و امتیاز کر دیتا ہے اور قرآن کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے جو نکمی اور بیکار ہو. یعنی ان آیات میں اس بات کا اشارہ ہے کہ آسمان جس سے بار بار بارش نازل ہوتی ہے یہ زمینی پیداوار نباتات اور درختوں کے لیے باپ کی طرح ہے اور پھاڑی جانے والی زمین نباتات کے لیے ماں کی طرح ہے. اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمتیں ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار آثار نمودار ہیں جن میں غور کرنے سے آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی بہت سے دلائل ملتے ہیں. یعنی قرآن فیصلہ کن کلام ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آسمان ایک دفعہ بارش کر دے پھر آسمان تھک گیا، بارش نہیں ہو سکتی. نہیں، کا مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے. بعض کا چند بوندیں پڑتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. بعض کا بارش کا موسم بنا ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہی نہیں، ایسے بدل کہیں اور چلے جاتے ہیں. اس طرح بعض زمینیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ تھوڑا پانی ڈالیں تو زمین بڑی اتنی زرخیز ہوتی ہے کہ وہ فصل زیادہ دیتی ہے، اور بعض زمینیں ایسی ہیں کہ پانی دیا بھی جائے تو وہ بنجر ہوتی ہے، وہ اس میں کچھ اگتا نہیں. یعنی قرآن ایسا فیصلہ کن کلام ہے، اس پہ یقین کرنا ہمارے لیے اپنے حق میں بہتر ہے. یعنی قرآن مجید کی شان، اس کے علاوہ دیگر شانوں کے بارے میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب ایک فتنہ برپا ہوگا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں. یعنی گویا قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے. جو ظالم سے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے. یعنی قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتے نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر سے مشتبہ مشکوک نہیں بنا سکتے، کہ جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے قرآن زیادہ پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا، زیادہ پڑھنے سے جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے.
قرآن ہی تو وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اپنی اچھائی کی راہبری کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، اور جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب کمائے گا، ثواب پائے گا، کامیاب رہے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اللہ کہاں وہ سرخرو ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ اس لیے تو کہا گیا نا یہ قرآن جو ہے یہ تو آپ کی یا حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے، یعنی اگر آپ کے حق میں حجت یہ ہے کہ آپ اس سے حق کی باتیں لیں، اس پہ عمل کریں اور آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے خلاف حجت یہ ہے کہ جب اس پہ عمل نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی خسارہ ہوگا اور آخرت میں بھی خسارہ ہوگا۔ اب اس کی اگلی آیت جو ہے 15ویں آیت، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یعنی یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں، اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، تدبیر کر رہا ہوں، بس اے نبی چھوڑ دیں انہیں، ان کافروں کو ایک ذرا ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ یعنی کفار اس قرآن کی دعوت کو شکست دینے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں، اپنی پھونکوں سے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، ہر قسم کے شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، ایک سے ایک جھوٹا الزام تلاش کر اس کے پیش کرنے والے نبی پر لگا رہے ہیں تاکہ دنیا میں اس کی بات چلنے نہ پائے، اور کفر و جاہلیت کو وہی تاریکی چھائی رہے جسے چھاڑنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ یعنی میں یہ تدبیر کر رہا ہوں کہ ان کی کوئی چال کامیاب ہونے نہ پائے، یہ اللہ فرما رہے ہیں، اور یہ آخرکار منہ کی کھا کر رہیں گے اور وہ نور پھیل کر رہے گا، یعنی قرآن جسے یہ بجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ یعنی انہیں ذرا مہلت دے دیں، آپ جو کچھ یہ کرنا چاہتے کر لیں، دیکھ لیں، زیادہ مدت نہ گزرے گی کہ نتیجہ ان کے سامنے خود آ جائے گا اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تدبیر کے مقابلے میں ان کی چالیں کتنی کارگر ہوئی۔ تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے حبیب، آپ کافروں کی ہلاکت کی دعا نہ فرمائیں، بلکہ انہیں ڈھیل دیں اور انہیں چند روز کے لیے کچھ تھوڑی سی مہلت دیں، کیونکہ وہ قریب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور غزوہ بدر میں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب اس کی ایک اور مثال میں آپ سے میں کہوں، آپ یہ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی مجھے مثال فوری یاد آ گئی کہ وہاں ان علاقے میں اس وقت پانی کی قلت تھی اور کوئی پانی تھا نہیں، نہ کوئی دریا تھا نہ کوئی ندی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں۔ اب ان کی اہلیہ نے بھی ان کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ یار کہاں کشتی خشکی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں، کہاں چلا رہے ہیں آپ کشتی؟ یعنی یہ تانے دیے جاتے تھے کشتی بنا رہے ہیں۔ پھر کبھی ان کی کشتی میں رات کو لوگ آتے تھے، غرض کر جاتے تھے، صفائیاں، یعنی بڑا کچھ تنگ کیا گیا۔ کہتے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ کے مجنو ہے، یہاں پہ کشتی بنا رہے ہیں جہاں پہ اس کی دور دور تک ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ پھر پانی کہاں سے آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ جو تنور پہ روٹی لگا رہے تھے، اسی تنور کے اندر سے پانی پھوٹا۔ یعنی تم کہتے ہو کہ یہاں پانی نہیں ہے، تو اللہ کی قدرت سے تنور سے جہاں پہ آگ اگلتی تھی وہاں سے پانی اگلا، اور پانی پھر کیا ہوا؟ اس پانی نے پہلے زمین کو سیراب کیا، پھر پہاڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جنگل پہاڑ بڑے بڑے اس میں آ گئے۔ بیٹا جو ہے وہ پہاڑ میں بھاگ رہا، اونچا بھاگ رہا، نوح علیہ السلام نے بلایا اسے کہ آ جاؤ۔ اہلیہ تو خیر وہی مطلب غرق ہو گئی، بیٹا جو جا رہا تھا پہاڑ کے اوپر، اس نے کہا کہ نہیں میں پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، آئے تو اللہ کا عذاب ہے، کسی کو جو اس کشتی میں آئے گا اللہ نے فائدہ کیا ہے وہ بچیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا تو یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں فیکون ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یوم حساب یعنی آخرت کی تیاری ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم آمین وما علینا الا البلاغ۔ ڈاکٹر صاحب بے انتہا شکریہ ایز یوزول، اینڈ آج ہم نے سورہ نمبر 86 جس کی 17 آیات تھیں سورہ الطارق کا ڈاکٹر صاحب سے ترجمہ، تفسیر، اس کے ساتھ ساتھ موضوع، مضمون اور وجہ تسمیہ نام کا اور تاریخی پس منظر کے بارے میں سنا۔ ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ہمارا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، بہت بہت شکریہ، اگلے ہفتے تک السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔